بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 76 اور 77 آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورۃ النمل، عربی میں نمل کہتے ہیں چونٹی کو. تو اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا، وہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چونٹی کا جو واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس میں بیان فرمایا ہے. اسی واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا. اور وہ چونٹی والا واقعہ اپنے اندر بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتا ہے. اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے تو وہ نصیحتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یوں ہی قصہ سنانے کے لیے کوئی بات بیان نہیں کرتے، اور یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عبرتوں، نصیحتوں اور ہدایتوں کی کتاب ہے. تو سورۃ النمل میں 20ویں پارے کی شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والوں سے کچھ سوالات اللہ نے کیے ہیں. یہ سوالات ایسے ہیں کہ ایک عام عقل رکھنے والا آدمی بھی اگر غور کرے گا تو اس کو توحید سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، کائنات کے نظام کا تنے تنہا اللہ کا چلانا، یہ سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ ہی کے حکم اور فیصلے اور مشیت سے ہو رہا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کارخانہ عالم کے چلانے میں، دنیا کے نظام کے چلانے میں، چاہے وہ نفع نقصان کے اعتبار سے ہو، صحت بیماری کے اعتبار سے ہو، اور عزت اور ذلت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اس نظام کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تنہا خود چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے، یعنی کئی خداؤں کو ماننے والے، ان سے اللہ تعالیٰ کو سوالات کرتے ہیں. الگ الگ خدا، الگ الگ کام کے لیے الگ الگ خدا. اولاد دینے والا ہے خدا، عزت دینے والا ہے خدا، بارش دینے والا ہے خدا، بیماری دینے والا ہے خدا، صحت دینے والا ہے خدا، کاروبار میں نفع لانے والا ہے خدا، نقصان کرنے والا ہے خدا. تو اس طرح بہت سارے خداؤں کو جو مانتے ہیں، اللہ کی خدائی میں جو شریک کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا قادر مطلق ہر طرح کی قدرتیں رکھنے والا اللہ بہتر ہے، یا تمہارے وہ باطل معبود جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے وہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں.
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا ذرا بتاؤ کیا وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے خوبصورت پر رونق بارونق باغات اللہ نے تمہارے لیے اگائے۔ اور یہ باغات کا اگانا، درخت کا اگانا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درخت کا پیدا کرنا تمہارے بس کا کام نہیں تھا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اتنی واضح دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، حق سے اعراض کیے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا سوال اللہ کرتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا بتاؤ کیا وہ خدا جس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل جگہ بنایا اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائی، وجعل لها رواسي، اور زمین کے ٹھہرے رہنے کے لیے اس پر پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان اللہ نے رکاوٹ بنائی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یہ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے کرتے ہیں، بھلا بتاؤ کیا وہ خدا جو پریشان حال بے چین و بے قرار بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے اگر اس کی تکلیف کو دور کرنا مصلحت ہوتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تم کو دوسری قوموں کی جگہ بنایا ہے، بسایا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ وہ خدا جو بے چین و بے قرار بندہ جب اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کا جواب دیتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا سنتے ہیں، ہر بندے کی پکار سنتے ہیں، مسلمان کی بھی سنتے ہیں، کافر کی بھی سنتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے شیطان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو نکالتے وقت میں شیطان نے اللہ سے درخواست کی تھی، پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، تیرے بندوں کو بہکا سکوں، ان کو جہنمی بنا سکوں۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں بعض اوقات، جب وہ مظلوم ہوتا ہے، جب وہ مظلوم ہوتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تو مظلوم کوئی بھی ہو اس کی پکار اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور ایمان والا بندہ، کوئی بھی بندہ پکارے، دعا کرے، اللہ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، لیکن بطور خاص بے چین اور بے قرار مضطر پریشان حال بندہ جب پکارتا ہے تو بطور خاص اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کے لیے عافیت ہوتی ہے تو اللہ پریشانی دور کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، ایک قوم کا چلا جانا، اس کی جگہ دوسری قوم کا آنا، ایک نسل کا چلا جانا، اس کی جگہ دوسری نسل کا آنا۔
یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اگر کسی کو موت نہ آتی، سب ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ زمین میں رہنے کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی، بوڑھے اور بیمار پریشان حال لوگ اتنے ہو جاتے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک قوم کے بعد ایک قوم آتی ہے، ایک نسل کے بعد ایک نسل آتی ہے، ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اتنی قدرت رکھنے والا یہ خدا بہتر ہے یا جس کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو وہ بہتر ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کیا وہ جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ بتاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر کے پیدا کرے گا، اور آسمان سے زمین سے جو رزق دیتا ہے وہ اللہ بہتر ہے یا جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا وہ بہتر ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ نبی جی ان سے پوچھئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، اللہ کے نظام میں کوئی دوسرا بھی خلل کرتا ہے اور اللہ کا نظام چلاتا ہے، تو دلیل پیش کر کے بتاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا کر بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام تنہا میرے حکم سے چلتا ہے، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میری وحدانیت میں کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک خدا پر ایمان رکھنے والا بنایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ورنہ لوگ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں اور ایسے خداؤں کو مانتے ہیں کہ حرکت کرنے میں وہ خدا اس بندے کا محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی مکھی کوئی چیز اڑا کر لے جائے وہ چھین نہیں سکتا، مکھی بیٹھ جائے وہ اڑا نہیں سکتا، وہ اس کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، ضرورتوں کو کیا پورا کر سکے گا؟ تو یہ عقل سے باہر کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اللہ نے اپنی معرفت ہمیں دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں ایسے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتا کر بندوں کو توحید سمجھایا ہے۔ اللہ کا ایک ہونا اور کائنات کے نظام کا تنہا اللہ کا چلانا، اللہ نے یہ بات قرآن میں بے شمار جگہوں پر فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کی 76 اور 77 آیت، اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، پچھلے نبیوں کے قصے ہیں، پچھلی قوموں کے قصے ہیں، یہ واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ان واقعات کو دیکھ کر عربوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، عربوں نے یہ کہہ دیا۔ اور عیسائیوں نے یہ کہا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قرآن ان کے سامنے سنایا اور یہ واقعات انہوں نے جب سنے تو عیسائیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کو پڑھ کر کے ان میں جو باتیں بیان کی گئی، جو قصے بیان کیے گئے ہیں، انہی قصوں کو اپنے انداز میں ترتیب دے دیا ہے۔ یہ قرآن الگ سے اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے،
بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں میں جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کو پڑھ کر کے اپنے اعتبار سے ترتیب دے کر قرآن بنا لیا ہے. یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. عیسائیوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے بتاتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے واقعات بیان کرتا ہے ایسے کہ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون اکثر ایسی باتیں بیان کرتا ہے جن باتوں میں انہی لوگوں کے درمیان بہت اختلاف ہے. انہی لوگوں کے درمیان بہت اختلاف ہے. کیا مطلب اس کا؟ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں یہود و نصارہ نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی. اپنے جی میں جیسا آیا ویسا اس نے بدل لیا اس کو. ظاہر سی بات ہے اب ہر ایک کی مرضی ایک نہیں ہوتی، الگ الگ مرضیاں ہیں، الگ الگ چاہتے ہیں، الگ الگ تمنائیں ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں کر لی جس کی وجہ سے ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کو پڑھ کر کے ترتیب نہیں دیا ہے بلکہ یہ قرآن تو پچھلی کتابوں میں جو تم نے تحریف کی ہے، جو تم نے تبدیلی کی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے، اس میں جو صحیح ہے اس کو بتاتا ہے. اسی لیے پچھلی کتابوں میں جو واقعات جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور قرآن میں اللہ نے پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں اور دونوں کو ملا کر دیکھا جائے اگر کوئی بات قرآن کی کسی بات سے ٹکراتی ہے تو ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی بات کو مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں یہ پکے ہیں، سچے ہیں، مضبوط ہیں. اور پچھلی کتابوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر وہ اپنی اصلی حالت پر ہوتی تو بات الگ تھی. یہود و نصارہ نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لی جس کی وجہ سے ان باتوں کا اب اعتبار نہیں کیا جائے گا. قرآن میں جو باتیں جس انداز سے بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو مانا جائے گا. تو اللہ قرآن کا تعارف کراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا یا قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن تو ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے. ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے. یعنی قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا. قرآن ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جیسا زندگی گزارنا بندے کے لیے چاہتے ہیں ویسا زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن بتائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کی تشریح ہیں، اس کی تفصیل ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس واقعے سے مردوں کے لیے ایک پیغام ہے، عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے. یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے کیسے ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن ایمان والے مردوں عورتوں کو کیسے گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ملا کر ذکر کیا ہے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے. قصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر باہر آ گئے، مدین کی طرف آئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. جب مدین کے علاقے میں آئے تو ایک کنویں پر آئے، دیکھا کہ لوگ اپنے پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو نوجوان لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر ایک کونے میں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا قصہ، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. تو انہوں نے کہا کہ ہم
جب تک یہ چرواہے جو دوسرے یہاں پانی پلا رہے ہیں جب تک وہ یہاں سے فارغ ہو کر نہیں جائیں گے ہم پانی نہیں پلا سکتے. ہم لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ہم بچیاں ہیں، ان مردوں کے درمیان میں گھس نہیں سکتی، ان مردوں کے درمیان میں گھس نہیں سکتی. مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہو سکتا، اس لیے جب تک یہ فارغ نہ ہو جائے ہم یہاں سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے سوال ہو سکتا تھا کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کو پانی پلا سکے، تم کیوں آئی ہو؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کا جواب اسی جملے میں دے دیا. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے آنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمارے والد بیچارے بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جوان بچیاں ان کو لے کر کے آئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لے کر پانی پلا دیا، وہ بچیاں لے کر کے چلی گئیں. اب وقت سے پہلے پہنچ گئیں تو باپ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا جلدی کیسے آ گئی؟ تو بچیوں نے قصہ سنایا کہ ایسا ایک آدمی آیا تھا، اس نے ہمدردی کی ہمارے ساتھ اور ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس نے، جس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان بچیوں کے جو والد ہیں، اس میں تفسیروں میں کئی قول ہے، لیکن جو راجح اور قول مضبوط قول ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان بچیوں میں سے ایک بچی سے کہا کہ تم جا کر ان کو بلا کر لاؤ، تم جا کر ان کو بلا کر لاؤ. تو اب وہ نوجوان لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، ان کو بلانے کے لیے آئیں. اب جب بلانے کے لیے آئیں تو آنے کے بعد میں اس نے کس طرح ان سے گفتگو کی، آ کر کیا کہا انہوں نے؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آ کر بچی نے گفتگو کی. اب گفتگو کی تو کیسے گفتگو کی ہوگی؟ سامنا کر کے، چہرے سے چہرہ ملا کر کے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے گفتگو کی ہوگی کیا؟ ویسے پردے کے احکامات اس وقت تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو نیک عورت ہوتی ہے، با حیا عورت ہوتی ہے، وہ عورت کسی اجنبی مرد سے بے محابہ، بے تکلف گفتگو نہیں کر سکتی. اس کے اندر کی حیا اس کو روکتی ہے، اس کے اندر کی حیا اس کو روکتی ہے کہ میں اس مرد سے کیسے گفتگو کروں، یہ تو میرے لیے اجنبی ہے. تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ ضرورت اگر پڑ بھی جائے تو جیسے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ 10 جملے بولنے کے بجائے 2 جملوں میں بات مکمل کر لیتی ہیں. تو تفسیروں میں لکھا ہے وہ بچی آئی، آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے گفتگو کی. تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی آستین کے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا کر کے گفتگو کی، اپنا چہرہ چھپا کر کے گفتگو کی. اور گفتگو کر کے کیا کہا؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آپ نے جو ہمارے ساتھ ہمدردی کی اس کی اجرت اور اس کا معاوضہ دینے کے لیے ہمارے والد آپ کو یاد فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں. اس جملے میں غور کریں. بچی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر چلیے، آپ نے ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کی ہے تو آپ ہمارے گھر چلیے، ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے، یہ نہیں کہا. بلکہ دعوت کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اپنے والد کی طرف منسوب کر کے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہمارے ابا کچھ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں، یہ جملہ بھی کہہ سکتی تھی. لیکن یہ حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس نوجوان لڑکی نے گفتگو کیا تو یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اس میں بھی ایک پیغام ہے. اب پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ جانے لگے تو آتے ہوئے اس نے جس انداز سے وہ آئی تھی اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ایک لڑکی شرماتی ہوئی چل کر آئی، شرماتی ہوئی اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی آئی. آ کر گفتگو چہرہ آستین سے چھپا کر اس نے کیا. اور پھر اس کے بعد میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی. جاتے ہوئے اب ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا گھر تو معلوم نہیں تھا، بتانے والی یہی لڑکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا بیٹا تم میرے پیچھے چلنا اور پیچھے سے آواز کے ذریعے سے مجھے بتانا کہ کس طرح جانا ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ لڑکی پر نگاہ نہ پڑے، لڑکی پر نگاہ نہ پڑے، اجنبی عورت پر نگاہ نہ پڑے، بے حیائی نہ ہو. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا تم پیچھے چلنا. تو بالآخر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، سارا معاملہ ہوا. تو ایک بچی نے یہ کہا کہ ابا جان ہمارے لیے ایک مزدور کی ضرورت ہے، ہمارے لیے ایک مزدور کی ضرورت ہے. آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور گھر کے کام و کاج کے لیے ان بکریوں کے لیے ایک مزدور کی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ ان کو، اتنا اچھا صالح نوجوان ہے، ان کو آپ مزدور بنا کر رکھ لیجئے. اس لیے کہ اچھا مزدور وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوں. اچھا مزدور وہ ہے، اچھا ملازم، اچھا کام کرنے والا، اچھا نوکر وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ وہ اپنے کام کے کرنے میں امانت دار ہو اور پھرتیلا ہو، چست اور چالاک ہو، طاقتور ہو. دبلا پتلا ہلکا پھلکا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ خود بیچارہ کمزور ہے، وہ کیا کام کر پائے گا؟ تو اس لیے اچھا مزدور طاقتور ہو، مضبوط ہو اور اسی طریقے سے امانت دار ہو. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری اس بچی کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی تو ملاقات پہلی مرتبہ میں ہوئی ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امانت دار ہونے کی بات کیسے کہہ رہی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کا اندازہ اس بچی نے اس بات سے لگا لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آتے وقت میں اس بچی سے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، سامنے نہ آنا، پیچھے چلنا، پیچھے آواز کے ذریعے سے تم بتاتے رہنا. تو اس سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ امانت دار ہے، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، میری عزت پر یہ آنچ آنے نہیں دینے والا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ بیٹا تم پیچھے آ جانا. تو اس میں عورتوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ عورت بے تکلف اجنبی مرد سے گفتگو نہ کرے، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے. چہرے کا پردہ ہی اصل پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہی ایک عجیب فیشن ہے اس وقت میں. اچھی خاصی دیندار گھرانوں کی عورتیں، بالغ لڑکیاں بھی چہرے کا پردہ نہیں کرتی. مدرسے کو پڑھنے آتی ہیں تو پورے نقاب کے ساتھ، پورے برقعے کے ساتھ آتی ہیں، لیکن فنکشن ہال کو جاتی ہیں تو اچھے خاصے کپڑے پہن کر دمدماتی ہوئی جاتی ہیں. یہ دوہرا رویہ کیسا ہے؟ یہ دوغلا پن اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دوغلا پن اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس میں عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیا والی، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والی، تو ایک مسلمان عورت کو ایسی ہی باحیا ہونا چاہیے. اور مردوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ وہ اگر کہیں کوئی کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے یا اس کے ذمے کوئی کام آیا ہے تو وہ اپنے کام میں امانت دار ہو اور کام کو پورا کرنے کے اعتبار سے چستی پھرتی والا ہو، طاقت اور قوت کے ساتھ وہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہو. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کی توفیق سے آج تراویح میں 20 پارے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے. پڑھنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما کر پورا اجر و ثواب، پوری برکتیں، پورے فوائد، پورے ثمرات اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرمائے.
اور جتنا حصہ باقی ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، ہمت اور طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔